رسول اللہ تجارتی سفر پر حباشہ مکہ سے جنوب میں یمن جاتے ہوئے ایک علاقے جرش جو کہ طائف سے یمن کے راستے میں ہے اور جورش جو جنوبی عرب کا ایک شہر ہے وہاں جاتے رہے ہیں۔ رسول اللہ تجارتی سفر پر ملک شام، حبشہ، یمن اور بحرین بھی جاتے رہے ہیں۔ رسول اللہ نے وعدہ کر کے اسے پورا کرنے کی اہمیت اپنے کردار سے سمجھائی۔ یہ سب باتیں اعلان نبوت سے پہلے کی ہیں۔ ایک دن رسول اللہ کو عبداللہ بن ابی الحصا نے ایک جگہ انتظار کرنے کا کہا اور چلا گیا۔ رسول اللہ اس گلی کے کنارے پر عبداللہ کا انتظار کرتے رہے۔ عبداللہ وہاں سے جانے کے بعد بھول گیا کہ رسول اللہ اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ عبداللہ کو 3 دن بعد یاد آیا کہ میں نے تو رسول اللہ سے وعدہ کیا تھا۔ وہ بھاگا بھاگا واپس آیا تو حیران رہ گیا کہ رسول اللہ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ بھول جانے پر معافی مانگی۔ رسول اللہ مسکرا دیے۔ رسول اللہ پچھلے 5 سالوں میں مختلف لوگوں کے لیے تجارتی ذمہ داریاں ادا کرتے رہے ہیں۔ اب گرمیوں کا موسم ہے۔ اس موسم میں تجارتی قافلے ملک شام جاتے ہیں۔ ملک کے مختلف تاجر اس قافلے میں جاتے ہیں۔ جو تاجر خود نہیں جا سکتا وہ اپنا سامان کسی اور کے ہاتھ بھیج دیتا ہے، گویا یہ بڑا تجارتی کارواں ہوتا ہے۔ مکہ میں رہنے والی ایک خاتون تاجر خدیجہ بنت خویلد ہیں۔ ان کا تعلق قریش کے قبیلہ بنی اسد سے ہے۔ وہ بہت دولت مند اور سمجھدار ہیں۔ مکہ کے تمام تاجر مل کر جتنی تجارت کرتے ہیں، اکیلے خدیجہ کا سامان تجارت ان سب کے برابر ہوتا ہے۔ اتنا مال تجارت کسی نا تجربہ کار کے ہاتھ میں دینا ممکن نہیں ہے۔ نقصان کے علاوہ کاروباری ساکھ کا خطرہ بھی موجود ہے۔ ہر کسی کی خواہش ہے کہ وہ سیدہ خدیجہ کا سامان تجارت لے کر جائے۔ ابی طالب نے رسول اللہ سے کہا، بیٹا تم میرے مالی حالات کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہو۔ حالیہ قحط نے تنگ دستی بڑھا دی ہے۔ میرے پاس سرمایہ نہیں ہے کہ میں کاروبار میں لگا سکوں۔ تمہاری قوم کا تجارتی قافلہ شام جا رہا ہے۔ خدیجہ اپنا سامان لوگوں کے ہاتھ ملک شام بھجواتی ہے۔ اگر تم اس مقصد سے اسے جا کر ملو تو یقیناً وہ تمہیں باقی لوگوں پر فوقیت دے گی۔ اگرچہ میں تمہیں ملک شام بھیجنے سے ڈرتا ہوں، کہیں تمہیں وہاں کوئی نقصان نہ پہنچے، مگر موجودہ حالات میں مجھے اور کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ رسول اللہ کی خودداری نے گوارا نہ کیا کہ وہ کسی کے پاس سوال لے کر جائیں۔ رسول اللہ نے کہا، شاید وہ خود ہی مجھ سے رابطہ کر لیں۔ ابی طالب نے کہا، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ کسی اور کو اس کام کے لیے مقرر کر دے گی۔ رسول اللہ جواب میں خاموش رہے۔ ابی طالب سیدہ خدیجہ کے پاس خود گئے اور ان سے کہنے لگے، میرا بھتیجا محمد بھی تجارت کے لیے دوسرے ملکوں کا سفر کرتا ہے۔ وہ کئی اور تاجروں کا سامان لے جا چکا ہے۔ بہت محنتی اور ایماندار ہے۔ آپ بھی اپنا سامان تجارت اس کے ہاتھ بھیجیں۔ سیدہ خدیجہ نے کہا، میں محمد کے اخلاق اور خوبیوں سے اچھی طرح واقف ہوں۔ میں اپنا سامان اس کے ہاتھ ضرور بھیجوں گی۔ آخر کسی اچھے کاروباری شراکت دار کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ اسے میرے پاس بھجوائیے۔ ابی طالب نے سیدہ خدیجہ سے ہونے والی گفتگو کی تفصیل رسول اللہ کو بتائی۔ رسول اللہ سیدہ سے ملنے گئے۔ سیدہ خدیجہ نے کہا، میں یہ ذمہ داری آپ کے سپرد کرنے کو تیار ہوں۔ اس کی وجہ آپ کی سمجھداری اور ایمانداری ہے۔ میں نے آپ کے اچھے اخلاق کے بارے میں بھی سن رکھا ہے۔ اگر آپ یہ ذمہ داری قبول کریں تو جو معاوضہ اس کام کے عوض میں دوسروں کو دیتی ہوں اس سے 2 گنا معاوضہ آپ کو دوں گی۔ میں آپ کی خدمت کے لیے ایک غلام بھی آپ کے ساتھ بھیج دوں گی۔ اس کے بعد رسول اللہ نے سیدہ خدیجہ سے اس ذمہ داری کی تفصیلات طے کی۔ رسول اللہ نے واپس آ کر چچا کو ساری بات بتائی تو ابی طالب نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ رزق اللہ کریم نے آپ کے لیے خاص اپنی بارگاہ سے بھیجا ہے۔ تجارتی قافلہ شام لے جانے کی تیاری ہونے لگی ہے۔ رسول اللہ نے بھی اپنی تیاری کی ہے۔ سیدہ خدیجہ کا ایک رشتہ دار خزیمہ بن حکیم سلمی بھی قافلے کے ساتھ جا رہا ہے۔ خدیجہ نے اپنا غلام میسرہ رسول اللہ کے ساتھ بھیجا۔
وہ سیدہ کا سامان لے کر جانے والے قافلوں کے ساتھ اکثر جایا کرتا تھا۔ میسرہ کو ہدایت نہ تو محمد کی نافرمانی کرنا اور نہ ہی ان کی رائے سے اختلاف کرنا۔ یہ قافلہ 16 ذی الحج کو مکہ سے روانہ ہوا ہے۔ یہ 596 عیسوی کی گرمیوں کا موسم ہے۔ رسول اللہ کے لیے اتنے بڑے پیمانے پر تجارت کا یہ پہلا تجربہ ہے۔ کئی ہفتوں کے مشکل سفر کے بعد قافلہ ملک شام کے شہر بصرہ پہنچا ہے۔ اس سفر پر جانے کا تجربہ اور مشاہدہ پہلے سفر شام سے مختلف ہے۔ ایک بچہ اب جوان ہے، چچا کی سرپرستی میں کاروبار کرنے کی بجائے خود لوگوں کا سرپرست ہے۔ اب اس کا ہر فیصلہ فائدے اور نقصان کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ میسرہ کے مطابق رسول اللہ کی ذمہ داری میں تمام ملازم اور مزدور بڑے خوش ہیں۔ انہیں اتنی اخلاق اور محبت سے پیش آنے والا رہنما پہلی دفعہ ملا ہے۔ اس قافلے میں مکہ سے کچھ کھجوریں، کیکر نما درخت، قرض کی چھال جو چمڑا رنگنے کے کام آتی ہے، اونٹ اور دوسرے جانور